اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، تاریخ عالم گواہ ہے کہ جو نظریات اور اصول محض ملگیری، ہوس پرستی، جنگ آزمائش، اقتدار پسندی اور مہم جوئی کی بنیادوں پر تعمیر ہوتے ہیں، وہ وقت کے سیلاب میں منہدم ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے نظریات اور اصولوں میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ خود غرضی اور خود فریبی کا طلسم ہر بدلتے ہوئے دور میں ٹوٹتا رہتا ہے۔ تہذیب اور تمدن کے کھوکھلے اور بے جان پیکر آئے دن بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانی فکر و شعور کا زاویہ بھی وقت کے تقاضوں کے تحت اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک جو فاتح اعظم اور شہنشاہ وقت کہے جاتے تھے، آج وہ سب تاریخ کے مزار میں دفن ہیں، کیونکہ ایسے تمام افراد کے پاس نہ تو کردار و عمل کی کوئی روشنی تھی، نہ ان کے پاس کوئی مقصد حیات تھا، اور نہ کوئی ایسا پیغام تھا جو دنیا میں پھیلے ہوئے تمام انسانوں کو محبت و اخوت کا درس دیتا، رنگ و نسل کا امتیاز ختم کرتا، ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا کرتا، حق پرستی اور راست گوئی کی تعلیم دیتا۔ اسی لیے سب فنا کی آغوش میں سو گئے۔ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں جبکہ انسان ہوا پر قابو حاصل کر چکا ہے، خلاؤں میں پرواز کر چکا ہے، آواز کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے، مشینی انسان تخلیق کر چکا ہے اور چاند کو اپنے قدموں سے رون چکا ہے، تو وہ صرف اصول اور نظریات کے بے جان بتوں کو پوجنا نہیں چاہتا، بلکہ عمل کے نمونے بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ سطوط شاہی سے مروب ہونا پسند نہیں کرتا، بلکہ کردار کے ایسے لافانی نقوش دیکھنا چاہتا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو دعوت فکر و عمل دیتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دور حاضر کے شاہی نظام کو ایک لعنت قرار دیتا ہے۔ تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہر دور اور ہر عہد میں نظام حکومت بدلتا رہا، فلسفہ حیات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، نئے نئے نظریات قائم ہوتے رہے اور ٹوٹتے رہے، لیکن انسان کو کہیں آسودگی حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ نظریات اور عمل میں کبھی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی، اور نہ کبھی کوئی مقصد کسی ذات کا جز بن گیا۔ یہ تو صرف اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ کبھی مقصد ذات سے الگ نظر نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے جو کچھ بھی کہا اسے اپنے عمل سے کر دکھایا، اور پھر ان کے بعد بھی اسلام کی تاریخ میں ایسے ذرّی کارنامے موجود ہیں جنہیں وقت کا سیلاب کبھی بہا نہیں سکا، اور جسے زمانے کی رو کبھی فنا نہیں کر سکی۔ یہ ان عظیم شخصیتوں کے کارنامے ہیں جنہوں نے کرسی، اقتدار یا تخت شاہی پر بیٹھ کر جسموں پر حکومت نہیں کی ہے، بلکہ مصائب و آلام میں گھرے رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی میناروں سے بلند ہوتی ہوئی آوازیں ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی عطا کرتی ہے۔ آج بھی ان کے عمل کے نمونے ہمیں ایثار اور قربانی کی راہوں پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔
دلوں میں محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، رنگ اور نسل کا امتیاز ختم کرتے ہیں، کمزوروں کو جینے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں، ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی تعلیمات زندہ ہیں، ان کا فلسفہ حیات دائمی ہے، اور ان کے کردار و عمل کی تابناک قندیلیں اسی طرح روشن اور منور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس انداز سے ان کی یاد مناتے ہیں، دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وقت کے تیز دھارے میں سماجی ڈھانچہ ڈوبتا اور ابھرتا رہا، انسانی مزاج بدلتا رہا، حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں، اور دنیا کا نقشہ بدلتا رہا، نظریات بدلتے رہے، طرز زندگی بدلتا رہا، لیکن کیا کوئی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ رسول کے نواسے حسین کے پرستاروں کا انداز فقہ بھی بدل گیا؟ کیا آنکھوں کے آنسو خشک ہوئے؟ کیا صدائے حسین بلند کرنے والوں کے لہجے میں ہلکی سی بھی کمزوری پیدا ہوئی؟ کیا گریو بکا کا شور اور ماتم داروں کے سینے پہ زخموں کے پھول اس عزم کا اعلان نہیں کرتے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنے امام کی نصرت کرتے؟ آج تاریخ کے نہ ٹوٹنے والے تسلسل کے ساتھ یہ ابدی صداقت بن گئی ہے کہ ہم جب کربلا کی یاد مناتے ہیں تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے اصول اور نظریات آج بھی زندہ اور باقی ہیں، اور ہم اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں ان قدروں کے ساتھ جن کے تحفظ اور بقا کے لیے کربلا کے ریگزار میں 72 قربانیاں پیش ہو گئی تھیں۔ ہم اس لیے بھی یاد مناتے ہیں کہ ہم ایک معصوم اور باعصمت ماں کی تمناؤں کا مظہر ہیں۔ ہم اس لیے بھی یاد مناتے ہیں کہ دنیا کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بتاتے رہیں کہ ظلم و جبر، اقتدار و ہوس، باطل پرستی، جھوٹ و فریب، یہ تمام لعنتیں ہمیشہ ضلالت کے اندھیروں میں غرق ہو جایا کرتی ہیں، مگر حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، جس کا ثبوت 1400 سال کی تاریخ خود پیش کرتی ہے کہ کربلا والوں کی یاد ساری دنیا میں اس انداز سے منائی جاتی ہے۔ یہ انہی کی یاد منانے کا فیض ہے کہ آج ہماری شناخت باقی ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، اپنی انفرادیت کی وجہ سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہ آنسو اس روشن اور تابناک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں رات کا اندھیرا نہیں بلکہ صبح کا اجالا ہے۔ ماتم داران حسین اور سوگوار بیویاں، میں آپ کے جوش عقیدت کو سلام کرتا ہوں کہ یکم محرم سے آج تک شب و روز گریوں ماتم میں مصروف رہنے کے بعد بھی آج آپ کا جذبہ عقیدت اور محبت آپ کو اس چھوٹی سی بستی میں کھینچ لایا۔ آپ نے نہ تو سفر کی صعوبتوں کا خیال کیا اور نہ بارش کے جھونکے آپ کے قدم روک سکے۔ آپ اس کھلے ہوئے میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگائے، اپنی شہزادیوں کی شبیہ عماری کی زیارت کے اشتیاق میں رات بھر جاگتی رہیں، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ جلائے بیٹھی رہیں۔ خداوند تعالی ہمیشہ آپ کا سہاگ قائم رکھے، آپ کی گودیں بچوں سے بھری رہیں، اور آپ کے سروں پر آپ کے وارثوں کا سایہ برقرار رہیں،
اور جب تک آپ زندہ رہیں اپنی شہزادی کے کردار و عمل سے اپنی زندگی سنوارتی رہیں۔ اور اب میں ہاتھ جوڑ کر نہایت ادب سے اپنے مظلوم امام کی دکھیاری ماں سے عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے بابا سے عرض کیا تھا کہ میرے لال کی صف عزا کون بچھائے گا، میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا؟ تو شہزادی آئیے، اپنے لال کے سوگواروں کو دیکھیے جو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اسی طرح نام حسین پر آنسو بہاتے رہتے ہیں اور آپ کے لال کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ بس آپ سے یہی التجا ہے کہ ان کے آنسوؤں کا نذرانہ قبول کیجئے۔ ارباب عزا حسین کے کردار کی عظمت اور جلالت اور ان کے پیغام کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کسی بھی عقیدے کا پجاری حسین کے آستانے پر سر جھکا دیتا ہے۔ اسے نہ مذہبی امتیاز روک سکتا ہے اور نہ عقیدے کا فرق اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ حسین کی یاد منانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ حسین کی ذات مرکز اتفاق اور اتحاد بن گئی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے دروازے ساری دنیا کے لیے 1400 سال سے کھلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کھلے رہیں گے۔ یہ یاد ہم سب کی زندگی کا جز ہے، ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور ہمیں عزم و حوصلہ عطا کرتی ہے۔ آج کا یہ جلوس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ باطل کی قوتوں کے آگے سر کٹایا جا سکتا ہے لیکن سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ جوان بیٹے علی اکبر، کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچی لگ سکتی ہے لیکن اسلام کے اصولوں کا سینہ چھلنی نہیں کیا جا سکتا۔ عباس علمدار کے شانے دریا پہ کٹ سکتے ہیں لیکن مقصد حسینی مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن حق اور صداقت کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ کہاں ہیں دنیا کے مورخین؟ میں آواز دوں گا کہ آؤ کربلا کے میدان میں کردار و عمل اور صبر و شکر کے نمونے دیکھو۔ عاشور کے دن بھرا گھر لٹتا رہا مگر فاطمہ کے لال نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جوان بیٹے علی اکبر نے مقتل سے آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا لیکن اپنی خالق کی بارگاہ میں شکر کرتے نظر آئے۔ لیکن میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی جب آپ نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا ہوگا اور شاید آپ کی بہن زینب نے یہ محسوس کر لیا تھا، اسی لیے درے خیمے پہ پہنچ کر آواز دی تھی، میرے بھیا کڑیل جوان کی لاش تم سے نہ اٹھے گی۔ میں تو ہمیشہ اکبر کو اپنی گود میں اٹھانے کی عادی ہوں، تم واپس آ جاؤ بھیا، میں اپنے لال کی لاش خود خیمے میں لاؤں گی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی حسین کے لیے بڑا صبر آزما تھا جب وفادار بھائی عباس نے فرات کے کنارے سے آواز دی، آقا اپنے غلام کا سلام قبول کیجئے۔ یہ سنتے ہی حسین دل تھامے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے، بھائی کا زخمی سر اٹھا کر زانو پر رکھا۔ عباس نے وصیت کی، آقا
میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سکینہ خالی کوزے لیے در خیمہ پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسے یہ یقین ہوگا کہ اس کے چچا پانی ضرور لاتے ہوں گے، لیکن ہائے افسوس میں اپنی بھتیجی کی پیاس نہ بجھا سکا۔ اب مجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ سکینہ میری پیاری بیٹی ہمیشہ پیاسی رہے گی، اس کا خشک مشکیزہ ہمیشہ اس کی فریاد کرتا رہے گا۔ حسین عباس کی وصیتیں سنتے رہے اور پھر بڑی حسرت سے بولے، بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہہ کر مخاطب کیا، اب ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ یہ سنتے ہی عباس کے لبوں پہ جنبش ہوئی اور بڑی کرب کے ساتھ آواز دی، بھیا میرا دل کہتا ہے کہ اگر علمدار کے شانے قلم نہ ہوئے ہوتے تو اپنے دونوں بازو حسین کے گلے میں ڈال دیتے اور تب بھیا کہہ کر لپٹ جاتے، لیکن ہائے ظالموں نے دونوں بازو شہید کر ڈالے تھے۔ یہ المناک سانحہ بھی گزر گیا، لیکن امام مظلوم اس موقع پر بھی صبر و شکر کرتے نظر آئے۔ کربلا کی ایک دوپہر میں مصائب کا ہجوم بڑھایا تھا۔ کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی لاش پر پہنچے، کبھی نانا کے صحابی مسلم ابن اوجدہ کے سہانے پہنچے، کبھی زخمی جون کا سر اپنے ہی زانو پر رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ رنگ و نسل کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ کردار کی بلندی ہی اسلام کا اصلی جوہر ہے۔ کبھی بہن کے نونہال اون و محمد کی لاش خیمے میں لائے، کبھی بھائی کی نشانی قاسم کی پامال شدہ لاش اٹھائی، مگر اللہ رے طاقت صبر کبھی حرف شکوہ زبان پر نہ آیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کربلا کی شیر دل خواتینوں نے بھی جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونے عمل بن گیا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہوں ان مقدرات پر جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے سہاگ اور بچوں کو قربان کر دیا، مگر ماتھے پر کوئی شکن نہ ابھر آئی۔ سہاگ اجڑ رہا تھا اور وہ خاموش تھیں۔ 3 دن کے پیاسے بچے الاتش الاتش کی آواز بھی بلند کر رہے تھے، مگر ان کے حوصلوں میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ جوان بیٹے کا ارمان دل میں دم توڑ رہا تھا، مگر صبر و استقلال میں کوئی کمی نہیں آ سکی تھی۔ کربلا میں ایثار و قربانی کی مثالیں قائم ہوتی رہیں، زندگی کا چراغ بجھتا رہا، لیکن حیات جاویدانی کی شمع روشن ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نواسائے رسول اور فاطمہ کا لخت جگر حسین کربلا میں یکہو تنہا رہ گیا۔ شام تک اصحاب و انصار عزیز و اقربا شہید ہو چکے تھے، اور اب فضا میں صرف امام کی آواز استغاثہ گونج رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ اس آواز کے بلند ہوتے ہی خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ امام آہستہ آہستہ خیمے کے جانب روانہ ہوئے۔ در خیمہ پر پہنچ کر آپ دریافت کیا تو پتہ چلا ششماہ اصغر نے آواز استغاثہ سنتے ہی اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے بچے کو طلب کیا، رباب خیمے میں گئیں اور اپنے 6 ماہ کے اصغر کو گود میں لیے ہوئے آئیں۔ بس اسی ایک لمحے کے لیے میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں
کہ رباب کے سینے میں ایک ماں کا دھڑکتا ہوا دل تھا، رباب کی گود میں ممتا کی وہ گرمی تھی جو بچے کی ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہے۔ رباب یہ بھی جانتی ہیں کہ آج جو مقتل میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ رباب یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کا ششماہا 3 دن کا پیاسا ہے۔ خدا کی قسم، ایک ماں کے لیے وہ لمحہ کتنا نازک اور صبر آزما رہا ہوگا جب اس نے اپنے بچے کو اپنے آقا کے سپرد کیا ہوگا۔ تاریخ مقتل میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس موقع پر رباب کی زبان سے ایک حرف بھی نکلا ہو۔ ہاں، اس وقت جب علی اصغر حرملہ کے تیر ستم کا نشانہ بن چکے اور امام مظلوم ایبا کا دامن اڑائے ہوئے در خیمہ پر واپس آئے تھے، تب ماں نے گردن جھکا کر صرف اتنا پوچھا تھا کہ آقا، کیا اتنے چھوٹے بچے بھی اسی طرح ذبح کر دیے جاتے ہیں جس طرح اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ یہ تھی صبر کی وہ منزلیں جس سے کربلا والے گزر رہے تھے اور دنیا کو درس ہدایت دے رہے تھے کہ زندہ رہنے کا سلیقہ ہم سے سیکھو۔ باطل کی بڑی سی بڑی طاقت کبھی بھی حق کا سر جھکا نہیں سکتی۔ نظریات کو اگر اپنی ذات کا جز بنا لوگے تو وہ نظریات ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور مصائب کے ہجوم میں بھی اپنے معبود حقیقی کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت حسین کا وہ سجدہ آخر ہے جو آج تک اسلام کے دامن کو روشن و منور کیے ہوئے ہے۔ ہاں رونے والوں، حسین اس سجدہ آخر کے لیے جب خیمے میں تشریف لائے تو ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، اپنی بہن زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا، ماں کی کنیز فضہ کو سلام کیا، اور جب مقتل کا رخ کیا تو ننھی سکینہ دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ مقتل کی طرف نہ جائیں، آج جو بھی رخصت ہو کر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ اب تو ایک بیمار بھائی کے سوا مردوں میں کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ بابا، بابا، آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اس بیابان میں کیسے رہیں گے؟ اب تو چچا عباس بھی نہیں ہیں، بھیا علی اکبر بھی نہیں ہیں، آپ نہ جائیں، مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بابا۔ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ فریاد کرتی رہی۔ آخر میں جب امام نے سمجھایا کہ بیٹی، اگر اپنے نانا کی امت کی شفاعت چاہتی ہو تو تم مجھے رن میں جانے دو، یہ سن کر سکینہ نے باپ کے قدموں کو چھوڑ دیا اور بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اچھا بابا، جائیں، خدا حافظ، میں آپ کو اب نہیں روکوں گی، مگر جاتے جاتے ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ یہ سنتے ہی زخموں سے چور امام گھوڑے سے اتر آئے اور جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر ننھی بچی نے اپنے چاہنے والے بابا کو رخصت کیا۔ میں سوچتا ہوں اس وقت سکینہ پر کیا گزر رہی ہوگی جب زخمی رہوار اپنی پشت پر اپنے آقا کو سنبھالے آہستہ آہستہ مقتل سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ عاشور کا سورج ڈھل چکا تھا، قتل گاہ میں شہیدوں کی لاشیں پڑی تھیں، ہر طرف سناٹا تھا،
فرات کی لہریں خاموش ہو چکی تھیں اور شاید اب کبھی ان میں روانی نہ پیدا ہو سکے، کیونکہ نبی زادوں کا قافلہ اسی کنارے سے پیاسا واپس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کو بھی اس نہر کا ایک قطرہ نہ مل سکا تھا۔ زمین کربلا شہیدوں کے خون سے لہو لہان تھی کہ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا، زمین تھرا اٹھی، سیاہ آندیاں چلنے لگی اور پھر پھیلے ہوئے سناٹے میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اور اس آواز کے ساتھ ساتھ کسی دکھیاری ماں کے بہن کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، ہائے میرا لال حسین، تجھے ظالموں نے بلا قصور ذبح کر ڈالا، کیا میں نے تجھے چکی پیس پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تو خنجر ظلم کا شکار ہو جائے؟ آ میرے بچے، میں تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے جنت سے آئی ہوں، میرے ساتھ تمہارے نانا اور تمہارے بابا بھی آئے ہیں۔ شہزادی عالم کا بین دشت کربلا میں گونجتا رہا، لیکن ابھی مصائب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، ظلم کی منزلیں تمام نہیں ہوئی تھیں، باطل کی فتنہ پروری ابھی باقی تھی۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد وفادار رہبار نے اپنے آقا کے خون میں اپنی پیشانی ملی، اور جب خبر شہادت سنانے پہنچا تو سکینہ دوڑ کر باہر نکلی کہ شاید بابا واپس آ گئے ہیں، لیکن جب سکینہ کی نظر رہبار کی ڈھلی ہوئی زین اور کٹی ہوئی باغوں پر پڑی تو ایک دم سے چیخ اٹھی، اے رہبار، میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ کیا ظالموں نے میرے بابا کو بھی قتل کر ڈالا؟ اور پھر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ کون تھا جو بیویوں کو تسلی دیتا؟ سب کے وارث تو مقتل میں سر کٹائے سو رہے تھے، اور اگر تسلی دی گئی تو اس طرح کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، زینب کو تازیانوں سے اذیت پہنچائی گئی، اور بیمار سید سجاد کی مسند ہٹائی گئی، اور اب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھا ہے۔ شام غریباں کی ہولناک تاریکی پھیل رہی ہے، اور دور سے اب بھی کسی بی بی کے بیان کرنے کی آواز مقتل سے آ رہی ہے۔ شہیدان کربلا اپنے لہو کے چراغ جلا چکے تھے، اور اب اسیران کربلا کو پھر مصائب کی منزلوں سے گزرنا تھا۔ اب ایک نئی کربلا سامنے آنے والی تھی، زمین کربلا کو پھر ایک حسین کی ضرورت تھی، لہذا رسول کی نواسی، فاطمہ کی جان، فاتح خیبر کی شیر دل بیٹی حسین اور عباس کی بہن زینب اس نئی کربلا میں بھائی کے مقصد کی ترجمانی کرنے کے لیے حسین بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آل نبی کی بنت علی آس بن گئیں، حیدر کبھی بنی کبھی عباس بن گئیں، یزیدی ظلم کی بنیاد ڈھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب۔ 11 محرم سن 61 ہجری کو اس دوسری کربلا کا آغاز ہوا۔ جلے ہوئے خیموں کے سامنے چند اونٹ لائے گئے، جن پر نہ محملیں تھیں نہ اماریاں، اونٹوں کی برہنہ پیٹھ تھی، پردے کا کوئی اہتمام نہ تھا، بیبیوں کے ہاتھ
رسیوں سے پشت گردن پر باندھ دیے گئے تھے۔ عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں توقے خاردار پہنایا جا چکا تھا۔ نیزوں پر تمام وارثوں کے سر بلند ہو چکے تھے اور ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے۔ اہل بیت اطہار کا یہ مختصر سا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ و شام کی جانب روانہ ہوا۔ زینب نے ایک ایک بی بی کو سہارا دے کر اونٹوں پر سوار کیا۔ سب سے آخر میں جب خود سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تو ایک دم سے مدینے سے روانگی کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ مقتل کی جانب رخ کر کے آواز دی، بھیا باز آؤ۔ کیا اب بہن کو سوار نہ کراؤ گے؟ بیٹا علی اکبر، تمہاری پھوپھی جا رہی ہے، کیا آج پردے کا انتظام نہ کرو گے؟ میرے ماجائے حسین، آؤ دیکھو، آج تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہے۔ کل تم نے ہی بازوؤں کو پکڑ کر مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا۔ زینب فریاد کرتی رہی، مگر کون تھا جو فریاد سنتا؟ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بیمار امام سید سجاد توق و لنگر سنبھالے قافلے کے آگے آگے تھے اور نیزے پر حسین مظلوم کا سر تلاوت کلام پاک میں مشغول تھا تاکہ مجمع کی نظر بہنوں کے کھلے ہوئے سر پر نہ پڑنے پائے۔ زینب اپنے خطبوں سے بازار کوفہ و شام میں مقصد حسین کی وضاحت کرتی رہیں اور دنیا والوں کو بتاتی رہیں کہ یزید جس اسلام کا ڈھونگ رچا رہا ہے وہ ہمارے نانا کا اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خطبوں سے ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا اور دربار شام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن ابھی مصائب کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ ابھی اہل بیت اطہار کو قید شام کی سختیاں برداشت کرنی تھیں، لیکن افسوس کہ حسین کے سینے پہ سونے والی ننھی سکینہ قید شام کی سختیاں برداشت نہ کر سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماتم داران حسین، آج کا یہ جلوس اس اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کرتا ہے جو زندان شام سے چھوٹ کر سیاہ عماریوں میں مدینے واپس ہوا تھا۔ اب آپ کو اپنے آنسوؤں کی چھاؤں میں اس قافلے کا استقبال کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر کے اہل حرم اس طرح واپس آ رہے ہیں کہ ان کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں اور مردوں میں تنہا عابد بیمار رہ گئے ہیں، مگر حق اور صداقت کا پرچم بلند ہے۔ اسلام کے ذرّی اصولوں کی نئی زندگی مل چکی ہے۔ ہاں رونے والوں، اب صبح کے چھٹتے ہوئے دھندلکے میں دور سے کچھ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ ان ستم رسیدہ سیدانیوں کا ہے جنہوں نے کربلا میں اپنے وارثوں اور گود کے پالوں کو قربان کر دیا،
جن کے بازوؤں پر اب بھی نیل کے نشان ہیں، جن کی پشت ابھی بھی تازیانوں سے زخمی ہے، اور ان سیاہ نشانیوں کے ساتھ ایک جھکا ہوا علم نظر آ رہا ہے۔ یہ علم عباس علمدار کا ہے، جو سکینہ کی پیاس یاد دلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ ہمیشہ ایک ننھا سا مشکیزہ نظر آتا ہے۔ جب یہ جھکا ہوا علم خیمے میں آیا تھا تو سکینہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، ہائے میرے چچا۔ وفادار بھائی عباس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، تو مرنے کے بعد کیسے چھوڑ دیتے؟ اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ حسین کی سواری بھی ہے۔ یہ اس ذوالجناح کی یادگار ہے جس نے اپنے آقا کے ساتھ اتنے زخم کھائے تھے کہ آج بھی چادر پر پڑی سرخ چیٹیں ان زخموں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ پیاسا رہا۔ ہاں، یہی وہ رہبار ہے جس نے اہل حرم کو اپنے آقا کی خبر شہادت سنائی تھی۔ گویا اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا مجھ سے جدا ہو گئے، میری زین خالی ہو گئی۔ عباس کے علم اور حسین کی سواری کے بعد اب اپنی شہزادیوں کی شبیہ عماری کا اپنے آنسوؤں سے استقبال کیجئے۔ یہ بیویاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں۔ آج آپ کو ان بیویوں کو ان کے وارثوں کا اور ان کے گود کے پالوں کا پرسہ دینا ہے۔ یہ سیاہ عماریاں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ہیں، حسین کی وہ بہنیں جنہوں نے کربلا میں 72 داغ اٹھائے ہیں، مگر آج یزیدیت کی بنیادیں مسمار کر کے آ رہی ہیں، حق اور صداقت کا پرچم بلند کر کے آ رہی ہیں، کوفہ و شام کی منزلیں سر کر آ رہی ہیں۔ ان کے بازوؤں پر آج بھی نیل کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، مگر مقصد حسین کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ ہاں، البتہ جب مدینے پہنچی ہوں گی تو آنسوؤں کے باندھ ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے، اور ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی ہوگی، اماں آپ کی بیٹیاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں۔ اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کو اپنی پشت دکھاتی جن پر تازیانوں کے نشان ابھرے ہوئے ہیں۔ زینب و ام کلثوم کی عماری کے پیچھے اب بانوئے دلگیر کی عماری آ رہی ہے۔ یہ بھی اپنے آقا پر اپنے سارے لال قربان کر کے آ رہی ہیں۔ بی بی، ہم آپ کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسہ دیں یا ننھی سی جان علی اصغر کا پرسہ پیش کریں؟ ابھی تو آپ کی گود کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہوگی، آپ تو اب بھی اپنے ششماہے کی یاد میں راتوں کو چوک پڑتی ہوں گی۔ ہم سوگواروں کا پرسہ قبول کیجئے بی بی۔ ہائے، آپ کے دل پر کتنے زخم لگے ہیں،
زندان شام کی تاریکیوں میں سونے والی ننھی سکینہ کا صدمہ آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا بی بی؟ بانوئے دلگیر کی سواری کے بعد یہ اس معظمہ کی عماری ہے جس نے سید عالم کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یہ ہر منزل مصائب میں اہل بیت کے ساتھ ہی رہی اور سب کا داغ اپنے دل پر اٹھاتی رہی، لیکن جب اپنی شہزادی فاطمہ کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ شہزادی، میں آپ کے لال حسین کو کربلا میں کھو کر آ رہی ہوں۔ فضہ کی عماری کے ساتھ ششماہ اصغر کا خالی جھولا اور لٹا ہوا سامان بھی نظر آ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی رباب سے عرض کروں گا کہ بی بی، آپ اپنے اصغر کے خالی جھولے کی طرف نہ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں خون بھرا کرتا، گلے کی ہنسلیاں، چھوٹے چھوٹے کڑے اور ننھا سا تعویذ نظر آ رہا ہے۔ ہاں رونے والوں، عماریاں نکل چکی ہیں، عباس کا علم اور ذوالجناح آگے بڑھ چکا ہے، ششماہ اصغر کا خالی جھولا گزر چکا ہے، مگر یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا ہے؟ قافلے والوں کو اب کس کا انتظار ہے؟ اور یہ بیویوں کی رونے کی آوازیں پھر کیوں بلند ہونے لگی؟ عباس کے علم پر ایک دم سے اداسی کیوں چھا گئی ہے؟ رباب کے دل میں پھر کیوں ایک پھونک سی اٹھی ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی سکینہ نہیں ہے، وہ سکینہ جسے مدینے جانے کی سب سے زیادہ آرزو تھی۔ ہائے، اس بچی کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے شام کے قید خانے میں ابدی نیند سو گئیں۔ ہاں ماتم دارو، یہ حسین کی اسی چہیتی بیٹی سکینہ کی قبر کی شبیہ ہے۔ شام کے تاریخ زندان میں ننھی سی قبر، ہر طرف سناٹا اور تاریکی، تم اس سناٹے میں تنہا کیسے رہو گی بی بی؟ اٹھو، قافلہ مدینے جا رہا ہے، تمہاری بیمار بہن زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب سفر میں کوئی تمہیں تازیانے نہ لگائے گا، کوئی تماچے نہ مارے گا، تمہاری کانوں کی بالیاں کوئی نہ چھینے گا بی بی۔ بی بی سکینہ، ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجئے۔ ماتم حسین، 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 حسین۔